فیضان عید قربان، فیضان عید قربان، فیضان عید قربان، فیضان عید قربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فیضان عید قرباں، ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے مبلغین تشریف فرما ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، محمد فراز اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، محمد راشد علی اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی محمد آصف اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو بھی کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دوستی۔ تو دوستی پر ہم بات کریں گے۔ دوستی کے تقاضے کیا ہے، دوستی کن سے کرنی چاہیے، شریعت کون سی دوستی کو محبوب رکھتی ہے، کون سی دوستی کو ہمیں منع کرتی ہے، بری دوستی کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر ڈالتے ہیں تو جو دوستی کے اسباب نظر آتے ہیں، لوگ کیوں دوستی کرتے ہیں، پھر اس کا انہیں کیا فائدہ یا نقصان ہوا یا ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے۔ مگر پہلے ہم بڑھیں گے ہمارے نعت خواں اسلامی کی طرف۔ آصف اتاری بھائی سے میں عرض کروں گا کہ سب کو عشق رسول میں جھمائیے، گرمائیے، اور مل کر انشاءاللہ نعت شریف میں شامل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، 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 تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، تاج سر بنتے گئے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں، ذرے
جھڑ کر تیرے پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر پر سے گے سیاروں کے تاج سر پر سے گے سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں ہم سے چورے پہ جو فرمائے کرائیں ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم کرتے زربانے پوشے تاروں کے کرتے زربانے پوشے تاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ طور بے طور ہے بھی مارو طور بے طور ہے بھی مارو کہ مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروار کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے صدق عدل و کرم و ہمت صدق عدل و کرم و ہمت چار سو شہرے ہیں ان چاروں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں سرے چھڑ کر تیرے پیزاروں سرے چھڑ کر تیرے پیزاروں سرے چھڑ کر تیرے پیزاروں کے سرے چھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں تاج سر بنتے ہیں سیاروں بغیر تسلیم علی میدان بغیر تسلیم علی میدان سر جھکے رہتے ہیں تلواروں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں سرے جھڑ کر تیرے پیزاروں سرے جھڑ کر تیرے پیزاروں
سرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سرے جھڑ کر تیری پیزاروں، سرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب کہا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ اور الحمدللہ ہمیں جو نسبت ہے نا، یہ نسبت ہی ہمارا انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کروائیں گے۔ اچھوں کے ساتھ نسبت، اچھوں کے ساتھ تعلق، اچھوں کے ساتھ رشتہ، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے فوائد ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں 3 اوصاف بیان فرمائے، تو سورہ آل عمران میں وہاں فرمائے کہ آپ حلیم ہیں، آپ اواہ ہیں، آپ منیب ہیں، یعنی آپ تحمل مزاج ہیں، آپ گریہ وزاری فرمانے والے ہیں، آپ جناب باری میں رجوع فرمانے والے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے اوصاف بیان کیے گئے، پھر ساتھ میں ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ مفتی احمد جان خان نعیم رحمۃ اللہ نے اس کے تحت بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامل پیروی کا حکم دیا گیا، تو فرمایا کہ دین محمدی دراصل ہے ہی دین ابراہیمی، اور یہ جو دین محمدی کا پیروکار ہے وہ دین ابراہیمی کا پیروکار ہے، اور بہت ساری چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن کی ابتدا ہوئی وہ دین محمدی میں الحمدللہ شامل ہیں۔ تو یوں اچھوں کی پیروی اور اچھوں کے ساتھ تعلق پر ایک بات یاد آئی تو میں نے عرض کر دی۔ موضوع ہمارا ویسے دوستی ہے، انشاءاللہ عزوجل ہم دوستی پر بات کریں گے، دوستی کے تعلق سے شریعت مطہرہ کا معیار کیا ہے، اور آج کل ہماری دوستیوں کا حال کیا ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ پھر کچھ سیگمنٹس بھی ہمارے ساتھ میں شامل رہیں گے، کچھ صرف و نحو کی باتیں بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، کچھ فقہ کی باتیں کریں گے، کچھ پہلیاں انشاءاللہ بوجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ اشعار کی تکرار ہو جائے گی، کچھ افراد کو مستثنا بھی کر دیں گے۔ نہیں مستثنا تو وہ مفرق بھی ہوتا ہے اور غیر مفرق بھی ہوتا ہے بعض اوقات کیونکہ آپ ماشاءاللہ استاد بھی ہیں، مفرق اور غیر مفرق دونوں ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں آپ لوگ کس میں جانا ہے۔ اچھا پھر کچھ انشاءاللہ ایکٹیویٹی کھڑے ہو کر بھی ہمارے مبلغین سے ہم کروائیں گے، تو وہ ہماری تیاری ہو رہی ہے، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد دکھائیں گے۔ ہم رکن شورا کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستی کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ دوستی چاہتے تو سب ہیں کہ کریں، میں چاہتا ہوں میرے دوست ہونے چاہیے، دوسرا چاہتا ہے میرے بھی دوست ہونے چاہیے۔ دوستی ہر ایک کو پسند ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کنارہ کش اور کسی سے دوستی نہیں رکھتے۔ تو کیا فرماتے دوستی کے ٹاپک پر آپ کے، کس طرح ہم اس کو دیکھیں اور شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی کہیں، تعلق کہیں، تو اس معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، انسان تو ویسے ہی جو ہے وہ ان سے ہے، اور جو ہے وہ یعنی انسانوں کے اندر محبت ہوتی ہے، اور دین اسلام کی چاہت بھی یہی ہے، دین اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگوں سے محبت کریں اور لوگ ہم سے محبت کریں، اور یہ ایک فطری تقاضا بھی کہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے۔ جی تو لہٰذا جو ہے وہ جب ہم نے دوستی کرنی ہی ہے، محبت کرنی ہی ہے، تو اس کا معیار جو ہے وہ بہت اچھا دیا دین اسلام نے کہ ہم اسی سے دوستی کریں کہ جو نیک ہو، اچھا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی کافی احادیث ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو نیکوں کے، سچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور یعنی یہ ایک جو ہے ہمیں پیمانہ دے دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ تو آپ نے رہنا ہی ہے، تو ان کے ساتھ رہو جو سچے ہیں، جو اچھے ہیں۔ تو جب ہماری دوستی سچوں اور اچھوں کے ساتھ ہوگی تو پھر ہم خود بھی جو ہے وہ اچھے اور سچے بن جائیں گے۔ تو یہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی الیک سلیک ہوتی ہے، تو غیر محسوس طریقے سے اس کی عادات، اس کی باتیں اور جو ہے وہ اس کا انداز جو ہے وہ ہمارے اندر بھی آنے لگتا ہے۔ اور یہ ہے صحبت مؤثرہ ہے، صحبت مؤثرہ۔ جی اور یہ جو ہے وہ جب دوسرے معاشرے، دوسرے لوگوں کا اثر ہم پر ہے
تو لہٰذا ہمیں اچھوں کے ساتھ ہی دوستی رکھنی ہے، اچھوں کے ساتھ ہی محبت کرنی ہے، اور اگر ہماری اچھوں کے ساتھ محبت ہوگی تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی جو ہے فوائد و ثمرات ہوں گے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ بندہ انہی کے ساتھ ہوگا، بندے کا حشر ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری جو دوستی ہے اس کا معیار اگر ہم درست کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہماری دوستی کا معیار اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک جو قاعدہ آپ نے بیان کر دیا کہ ہمارا دوستی کا معیار اسلام کا انداز ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، بہت اچھی بات کی۔ اچھا، یہاں جیسے کرام آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ دوستی جو ہے وہ قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی، یہاں میں راشد بھائی سے بات کروں گا۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ اچھوں کا ساتھ اور اچھوں کی دوستی اور اچھوں کا تعلق یہ قیامت کے دن بھی قائم آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ پھر ہم پیری مریدی کے تعلق سے بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سے اپنا یوں نسبت جوڑ لیتے ہیں تو وہ شیخ بھی جو ہے انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمیں اس کے فوائد دنیا میں بھی ملیں گے، باوقت نظر میں ملیں گے، آخر میں ملیں گے۔ تو اس کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ یعنی ایک طرف تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے جو دوست ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، جو قبر میں یعنی بعض وہ ہیں جو تمہارے قبر کے باہر سے باہر چلے جائیں گے، اور وہ جو ہے کچھ جو ہے وہ اندر جو آئیں گے وہ صرف اعمال ہی آئیں گے، تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں، دوسری طرف ہم کہتے ہیں فائدہ دے گا، یہ کیسے؟ اصل میں محسن بھائی دوست بنانے کا جو مقصد ہے اس کو اگر دیکھا جائے نا تو مقصد اور نیت اور غرض کے تبدیل ہونے سے دوستی کے احکام، اس کے ثمرات، فوائد اور اس کے نقصانات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عموماً جو دوستیاں کی جاتی ہیں اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جو صرف دنیاوی مفادات کو اور مادی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دوستیوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن دین اسلام نے اس دوستی کو بھی ایک پاکیزہ رشتہ قرار دیا ہے، اور صرف دنیا ہی میں نہیں، اور اس دنیا میں سانس لینے تک کی جو انسان کی ظاہری زندگی اس تک نہیں، بلکہ بعد وصال بھی اور قیامت کے دن تک کے لیے دوستی کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ، یعنی وہ دوستیاں کہ جو اللہ رسول کے لیے نہیں تھی، شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں تھی، اچھے مقاصد اور اچھی اغراض کے لیے نہیں تھی، اور معاذ اللہ وہ ایسی دوستیاں تھیں جو اللہ رسول کے احکامات سے ہی بندے کو برگشتہ کرنے والی تھیں، متنفر کرنے والی تھی، اور شریعت اور اسلام کے راستے سے دور کرنے والے تھیں، تو پھر یہ حال ہوتا ہے دوستیوں کا کہ دنیا میں تو دوست تھے لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اسی مقام پر رب نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوست تو دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے، یعنی جو پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، اور تقوی کی بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے امور آخرت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے معاون اور اپنے مددگار بنانے کے لیے اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو پھر متقی جو دوست ہیں، جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے تھے اور راہ خدا کی طرف لے کے جانے والے تھے، تو وہ قیامت کے دن بھی فائدہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دنیا میں دوست بنائے جاتے ہیں اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اچھے دوست اپنائے جائیں کیونکہ وہ آڑے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ یعنی دوست بنانے کے کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک غرض اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے وقت حاجت افراد کی حاجت پڑے گی کسی اعتبار سے بھی، وہ مشورے کے طور پر ہو، مال کے طور پر ہو، جانی یا اخلاقی تعاون کے طور پر ہو، تو اس لیے بھی دوست بنائے جاتے ہیں کہ گیدرنگ بڑی ہوگی تو خدا نخواستہ اگر کوئی برا وقت آئے گا تو میرے ساتھی ہوں گے۔ تو یہ اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دیکھیں دنیا کی جو راحت ہے یا دنیا کی جو آزمائش اور مصیبت ہے وہ عارضی اور فانی ہے، کیونکہ دنیا فانی تو اس میں خواہ نعمت ہو خواہ زحمت ہو سب فانی ہے، لیکن بندہ مومن کا جو بلیو ہے تصور آخرت کا، تو آخرت کا جو عقیدہ آخرت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کی جو راحت اور آخرت کی معاذ اللہ جو زحمت ہے اور تکلیف ہے وہ دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو جس طرح ہم فانی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اور فانی مشقتوں سے بچنے کے لیے دوستی کو اپناتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں باقی رہنے والی راحتوں کو پانے کے لیے اور باقی رہنے والے عذاب اور تکلیف سے بچنے کے لیے بھی دوستی کو اپنانا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میں ذکر کروں گا، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، استکثروا من الاخوان فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً یوم القیامہ۔ اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا، اور اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو ذکر کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت ایک تنبیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جسے پتہ ہے کہ مجھ پر ایک ایسا وقت آنا ہے کہ بظاہر میں ہاتھ پاؤں ماروں، کچھ بھی کروں، میرا بننا کچھ نہیں ہے، مجھے مددگار کی حاجت ہے،
تو اب ایسے حالات میں کہ بندے کو پتا ہے کہ مجھے حاجت پڑنی ہے اور پھر بھی وہ دوست نہ بنائے تو وہ کتنا بے وقوف ہے. یعنی قیامت کا اگر نقشہ ہم کھینچتے ہیں کہ بظاہر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو وہاں تو مددگار کی زیادہ حاجت ہے. نبی کریم علیہ السلام تو شفقت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام کے صدقے میں کئی ایسے دیگر افراد کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں کو اللہ کے اذن اور رحمت سے نفع پہنچائیں گے. تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں اس محتاج بے دست و پا سے بڑھ کر احمق، اپنی عافیت کا دشمن کون جو اپنی سختی کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے. اللہ اللہ، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ برے وقت کے لیے دوست بناؤ، ساتھی بناتا بندہ. اب اس کے تحت امام علیہ سنت اسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ استکثروا من الاخوان فإن لكل مؤمن شفاعة یوم القیامہ. امام علیہ سنت اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ فرماتے ہیں جو کہ ایک تشریحی اور تفسیری ترجمہ ہے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بکثرت نیک بندوں سے رشتہ و تعلق محبت پیدا کرو. یہ اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کر لو، ان سے ایک محبت والا، خلوص والا، انسیت والا ایک بھائی چارہ قائم کر لو کہ قیامت میں ہر مسلمان کامل کو شفاعت دی جائے گی کہ اپنے علاقے والوں کی، علاقے سے مراد وہ محلہ نہیں ہے، تعلق والوں کی، اپنے سے منسلک افراد کی وہ سفارش کرے. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوستی کا چناؤ، دوست کا چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ دوست جو دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت اور سرخروئی کا باعث ہو اور آخرت میں بھی ہو. ورنہ برا جو دوست ہوگا نا محسن بھائی تو وہ ہمارے لیے ایک مطلب وہ برا ٹیگ بن جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں ہے سرکار فرماتے ہیں اعتبر الصاحب بالصاحب، دوست کو دوست پر قیاس کرو. اگرچہ بندے کی اپنی حرکتیں صحیح ہوں، اپنے معاملات صحیح ہوں، لیکن اگر وہ برے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو لوگ اسے برا ہی کہیں گے، بد سے بدنام برا. جی وہ ایک اور دوسری روایت ہے ایاک وقرین السوء فإنک بہ تعرف، کہ برے ہم نشین سے بچو، اس سے دور رہو کیونکہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ. بالکل، یعنی دنیا میں بھی اس طرح کا ہوتا ہے فراز بھائی کہ بندہ جس کے ساتھ بیٹھتا تو مشہوری اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو فلاں کے ساتھ بیٹھتا. رشتوں وغیرہ کے معاملات میں پرابلمز ہوتی ہے، لوگ کو اس طرح کے بزنس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی معلومات تو لوگ کرتے ہیں نا کہ یار ہم جس کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم اپنے گھر کا کسی فرد کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے خاندان میں لوگوں کا حال کیا ہے. یہ جو حدیث پاک جو بیان کی گئی برے ہم نشین کی، اس کا تو دنیا میں بھی نظر آتا ہے. مزید دوستی کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ابھی جو جس آیت کی طرف راشد بھائی نے توجہ دلائی ہے اس میں شروع میں الفاظ ہیں الاخلا، اور اخلا جو نا یہ بہت گہرے دوست کو کہتے ہیں، یعنی صرف عام دوست نہیں، گہری دوستی بھی ہوگی تو وہ آخرت میں جو ہے وہ دشمنی کا سبب بن جائے گی. وہی متقین والی بات ہے کہ اگر متقی دوست ہوں گے تو وہ انشاءاللہ فائدہ دیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ دو مومن ہیں اور دو ایسے دوست ہیں کہ جو دو کافر ہیں. دنیا کے اندر ایک دوست دوسرے دوست کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، بھلائی کی طرف بلاتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ معصیت کی طرف، کفر کی طرف بلاتا تھا. تو ایک دوست جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہی مومن دوست عرض کرتا ہے کہ یا اللہ پاک، دنیا کے اندر مجھے نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، مجھے بھلائی کی طرف بلایا کرتا تھا، لہذا تو اس پر رحمت فرمانا اور میرے جانے کے بعد اس کو گمراہ نہ ہونے دینا. یعنی وہ جانے کے بعد بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے. اور جو کافر دوست ہوتا ہے وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس دنیا میں اس نے مجھے جو ہے تیری طرف آنے سے روکا، مجھے برائی کی طرف بلایا کرتا تھا، لہٰذا یہ برا دوست ہے اور یہ جو ہے بہت برا ہم نشین ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کی جیسی طبیعت ہوتی ہے عام طور پر وہ ایسے لوگوں کی طرف ہی مائل ہوتا ہے. یہاں پر بتکلف اچھے دوست بنانے پڑیں گے. جب ہم کہتے ہیں نا اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو جو جس کی طبیعت میں ہی برائی ہے، جس کی طبیعت میں ہی برائی کی طرف جانا ہے، تو وہ شاید اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. حالانکہ اصل دوستی تو یہی ہے. حدیث پاک میں فرمایا نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. یہاں پر بھی معیار کیا قرار دیا کہ دوسرے کی جو طبیعتیں ہیں، دوسرے کے جو اخلاق اور سیرت ہیں، وہ بھی بعض اوقات دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ آدمی جب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کہ اس کی سیرت بعض اوقات وہ اپنا لیتا ہے. تو اس لیے بتکلف ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ وہ نیک باتیں کریں، نمازوں کی طرف جائیں، نیک اجتماعات کی طرف جائیں، تو ہم بھی بتکلف ان کے پیچھے بھی جائیں. ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب برے دوست ہوتے ہیں تو پھر وہ بری ہم نشینی بعض اوقات بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ نیک نمازی ہوتے ہیں
لیکن برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے بعض اوقات تو شرابی تک بن جاتے ہیں. ایسے پریکٹیکلی واقعات دیکھیں کہ جب بندہ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, پہلے صرف کہتا ہے کہ میں تو بیٹھا ہوں نا یار, میری طبیعت ایسی تھوڑی ہے, لیکن کرتے 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 وہ ایک ظاہر ہے کہ جب بیٹھتا ہے تو وہ چیزیں اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں اور وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور ایسے افراد بھی دیکھیں جو قصدن کہتے ہیں کہ یار اب بس برائی بہت ہو گئی, گناہوں سے اب بچنا چاہتے ہیں, میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں. جب وہ بیٹھتے ہیں تو جب وہ نماز کے لیے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تو ایک بار منع کرے گا, 2 بار منع کرے گا, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جاتا ہے, اور یوں نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے وہ نیکی کی طرف آتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ بس تکلف اپنے آپ کو اس طرف مائل کریں کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے طبیعت کے اندر تبدیلی آئے گی اور نیکیوں کی طرف انشاءاللہ دل مائل ہوگا. ماشاءاللہ. اب بات تکلف جیسے آپ فرما رہے نا کہ انسان کو آنا پڑے گا. اب بعض اوقات شاہد بھائی ایسا ہوتا ہے نا, ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا اس کا لیول بڑا ہے, اس کے دوستی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, تو اس کے لیے کتنے تکلفات بندہ کرتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا لائن ملانے کی کوشش کرے گا, اس کے ذریعے جانے کی کوشش کرے گا, اس کے سامنے بار بار آنے کی کوشش کرے گا تاکہ میرا اس سے کچھ تعلق بن جائے, تب جا کے وہ بات تکلف کچھ کوششیں کرتا ہے تو تعلق قائم ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی نفس پر تکلف کرنا اگرچہ تھوڑا بھاری تو پڑے گا, کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل کوشش کرنی چاہیے. جب اتنا اعلیٰ مقصد حاصل کرنا ہے کہ ہماری دنیا میں بھی فلاح و کامرانی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو, تو پھر اس کے لیے کوشش تو کرنی پڑتی ہے. جی جی. اور جب کوشش کریں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے. جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. اور جیسے جو ہے وہ فراز بھائی نے یہ بتایا کہ کچھ بازو کا طبیعت بھی ہوتی ہے بندے کی, اور جو ہے وہ تربیت سے طبیعت بنتی ہے. بالکل. تو اگر ہم جو ہے وہ ہم اپنی تربیت کی طرف آئیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کریں, کوشش تو کرنا پڑے گی, اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا بھی لیتا ہے. اچھا بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑی کوشش کی نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ قریب ہونے کی, یا پھر جو ہے وہ ہم نے دوستی بنانے کی کوشش کی. یہ دنیاوی طور پر بات کروں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے دوست بنانے کی کوشش کی لیکن مجھے کوئی اچھا دوست نہیں ملا. جناب میں نے جو ہے یہ کیا اور میرے ساتھ جو ہے میں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی لیکن میرے ساتھ لوگوں نے جو ہے وہ بھلا نہیں کیا. تو کسی نے اس پر بہت خوب بات کہی کہ اگر جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتا, تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرتا, تم کسی کے دوست بن جاؤ. تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم بتکلف کوشش کریں کہ اچھوں کے دوست بننے کی کوشش کریں گے, تو یقیناً پھر جو ہے وہ جو اچھا ہوگا وہ تو پھر اچھا ہی ہوتا ہے, رنگ لے کر آئے گا. وہ ضرور جو ہے وہ ہم کسی کے قریب جائیں گے, اچھے کے ساتھ جائیں گے تو پھر وہ ضرور جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. ماشاءاللہ. اور پھر یہ سیدھی سی بات ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنا دوست بنا لو نا. اچھا پھر آپ کے اندر ایسی صفات بھی تو ہونی چاہیے نا کہ لوگ آپ کے قریب آئیں, آپ خیر خواہ ہونے چاہیے, آپ مسکرانے والے ہونے چاہیے, ایسی عادات بھی ہونی چاہیے. اچھا وہ کیا کیا عادتیں ہو سکتی ہیں کہ جو جس سے ہم اگر کسی اچھے کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی تو کچھ ایسا ہونا کہ وہ ہماری طرف اس کو وہ لگے کہ یار میں جاؤں گا تو میں اس کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, کوشش کروں گا, فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. تو تھوڑا سا ہم تبدیل کرتے ہیں ذائقہ, ہیں جی راشد بھائی, خالی دوستی پر بات کرتے رہیں گے, مستثنا کرنے کا ارادہ فرما نہیں, اس ٹاپک سے فی الحال ہم تھوڑی دیر کے لیے استثناء کریں گے, اس کے بعد دوبارہ اس کو جوڑنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. الا راشدن, وہ اس کے لیے جو نا وہ الگ آتا ہے, وہ مثال میں دوں گا نہیں, وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. رکنے شروع ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. چلے جی ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. جامی بھائی اگر آپ تیار ہیں تو پہلا سیگمنٹ لیتے ہیں, پہلیاں. چلیں جی پہلیاں آج پہلی بوجھ لیتے ہیں. جی پہلیاں فقہی اور معلوماتی دونوں طرح کی پہلیوں پر گفتگو کریں گے, تو آپ حضرات تیار رہیں. تو پہلے ہم بڑھتے ہیں آصف بھائی کی طرف. آصف بھائی سے پوچھیں گے ہم فقہی پہلی, آسان ہوگی, ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ. اور راشد بھائی سے پوچھیں گے معلوماتی پہلی. اب اگر آپ سے فقہی میں پوچھ لوں, نہیں وہ دیکھیں شاہد بھائی اگر میں ان سے فقہی پوچھ لوں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ان کا عوامی رابطہ ہے تو جبھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا, مارکیٹ کے ہیں تو جبھی تو یہ کہہ رہا ہوں نا. اصل میں آپ سے عوامی پہلی اچھے انداز میں آپ سے فقہی پوچھنے کا مجھے اتنا وہ مزہ نہیں آئے گا نا, ناظرین کو بھی نہیں آئے گا, تو آپ جواب دے دیں گے جھٹ. چلے جی بڑھتے پھر حضرت آپ کی طرف, تیار ہیں؟ چلیں آصف بھائی سے پہلا سوال ہے, آپ سے آصف بھائی سے پہلی پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آسان کروں تھوڑا سا, بہت زیادہ آسان. چلیں
کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ ہم مدد کریں گے آپ کی، مگر تھوڑا سوچیں آپ، کس صورت میں ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے؟ مدد کے ناظرین آپ بھی غور کریں، ایسے ننگے سر نماز پڑھنا ہر حالت میں کفر نہیں، بعض صورتوں میں جائز بھی ہے اور بہتر بھی ہے، بعض صورت میں بہتر مستحب بھی ہو جائے گا۔ ٹائم ویسے آپ کا جا رہا ہے۔ کفر ہے۔ نماز کے احکام میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور نماز کے احکام ہم نے کئی مرتبہ پڑھی بھی ہے، مدنی قافلوں میں اس پر ہم تربیت بھی کرتے ہیں، نماز کا طریقہ مسئلے کا استحضار اور ضروری بھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے اصل، پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب پوچھا جائے اس وقت ذہن میں آ جائے، یہ بھی ایک کام ہوتا ہے نا۔ ویسے یہ مسئلہ ہے بھی تھوڑا مشکل، سینسیٹیو ہے۔ تو وہ جس مسئلے کے اندر تقسیم ہو نا جی کہ یہ اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، تو وہ کچھ تھوڑا مشکل ہو۔ چلے راشد بھائی تھوڑا ہنٹس دیں ان کو۔ نماز دیکھیں بڑی عظمت والی عبادت ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل عمل ہے، اور کسی عبادت کو ہلکا سمجھنا معاذ اللہ، تو کسی نماز یا کوئی اور عبادت ہے تو اس کو ہلکا سمجھنے میں بعض صورتوں میں پھر حکم سخت ہوتا ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں تو ان میں اگر بندہ لچک دکھائے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان آپ تو پورا مسئلہ سمجھا رہے ہیں، ہم نے آپ کو ہنٹس دینے کا کہا تھا۔ اچھا آصف بھائی مزے سے سن رہے ہیں کیا، تاکہ جواب آسانی سے آ جائے؟ آصف بھائی میں نے پھر جواب آگے دیا ہے، مطلب وہ جواب دیا نہیں ہے کہ جی چلے جواب پھر ہم فراز بھائی سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اجازت دے رہے ہیں جواب لینا کے؟ فراز بھائی جواب دیں گے آپ اس کا، کس صورت میں ننگے سے نماز پڑھنا کفر ہے؟ ساری صورتیں بتا دوں تاکہ واضح۔ چلے ساری بتا دیں آپ۔ ویسے تو سر ڈھک کر نماز پڑھنا، چاہے ٹوپی ہو امامہ ہو، یہ مستحب عمل ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جان کر ننگے سر نماز پڑھی کہ نماز تو معاذ اللہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ کفر ہے۔ جی نماز کو ہلکا جان کر کہ یہ کوئی اہمیت کی چیز نہیں، معاذ اللہ عز و جل کسی نے اس لیے ننگے سر نماز پڑھی، تو یہ حالت جو ہے یہ صورت کفر کی ہے۔ ورنہ جو صورتیں ہیں وہ الگ ہیں، کہ ویسے عام طور پر سر کو ڈھانپ کر، جیسے امام شریف پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، سر ڈھانپ کر پڑھیں گے، اور اگر کسی کو ٹوپی اتار کر سر ننگا کر کے نماز پڑھنے میں راحت ملتی ہے اور اس کو ذوق بڑھتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ لے۔ اور اگر کوئی نیت نہیں ہے، ایسے ہی ننگے سر نماز پڑھ لی ہے، تب بھی نماز تو ہو جائے گی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر جو یہ صورت بیان کی کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو اس صورت میں معاذ اللہ عز و جل ڈرنا چاہیے کہ یہ کفر کی طرف لے جائے گا، کہ اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے کسی نے اس طرح کیا تو پھر معاذ اللہ کفر ہے یہ عمل کہ اس نے نماز کو ہلکا جانا، کیونکہ نماز فرض ہے اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو چلیں جی یہ جواب تو ہو گیا، اب ہم راشد بھائی سے ذرا ایک فقہی نہیں غیر فقہی پہلے پوچھتے ہیں۔ چلیں جی غور سے سننا آپ نے۔ جانے کس شے کا ہے سایہ، بادل سا بن کر لہرایا، اڑتا جائے طرح طرح کی شکل بنائے، پکڑو تو وہ ہاتھ نہ آئے۔ کیا چیز ہے؟ آپ نے نظم سنا دی ہے۔ پہلی جس کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دوبارہ سنا دیتے ہیں آپ کو نظم، ٹھیک ہے؟ سنیں غور سے آپ۔ جانے کس شے کا ہے سایہ، بادل سا بن کر لہرایا، اڑتا جائے طرح طرح کی شکل بنائے، پکڑو تو وہ ہاتھ نہ آئے۔ خدے جی ناظرین آپ بھی غور کریں۔ ویسے حواس اڑ رہا ہے ابھی فی الحال، ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے، سوچے تو صحیح کچھ۔ بہت آسان سا اس کا جواب، بہت آسان سا۔ اچھا میں چلا آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں۔ آج کل کے دنوں میں نا یہ بہت نظر آتا ہے، یعنی وہ جس کے بارے میں سوال کیا جانا نا آج کل کے دنوں میں اس کا سیدھا نظر آتا ہے وہ، اور لوگ جو نا اس کے حوالے سے تھوڑا سا سانس کے جو مریض ہیں نا ان کو پریشانی ہوتی ہے اس پہ۔ چلو دوسرا ہنٹ دے دیا میں نے۔ میرا خیال ہے میں ہار مانتا ہوں۔ نہیں اتنی جلدی ہار مان لیں گے تو کیسا چلے گا یار؟ چلو ایک اور اشارہ دیا میں نے، ایک اور اشارہ دیتا ہوں آپ کو نا۔ سانس کے مریض اس پہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، آج کل کے دنوں میں اس کی تھوڑی سی کثرت ہے۔ اچھا محکمہ ماحولیات اس پر بہت بات کرتا ہے، دھواں اور پولوشن وغیرہ۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے، دھواں۔ کیا بات ہے، پکڑنے سے ہاتھ میں آتا بھی فراز بھائی؟ نہیں آتا، تو آپ بولے تو مجھے نہیں آتا، جواب تو آ گیا آپ کو۔ لیکن یہ آج کل کے دنوں کے ساتھ آپ نے تخصیص کیوں؟ اصل میں کوئلے جب لگائے جاتے ہیں تو دھواں اڑتا ہے نا، باربیکیو بن رہا ہوتا ہے، تکہ پٹی بن رہی ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟
چلے یہ فراز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جواب فراز بھائی میں نے تو ہیں؟ جواب دے دیا ان کی جگہ. نہیں وہ تو آپ مدد کے لیے گئے تھے نا, اب ایک اور چلتے نا. چلیں آپ سے تھوڑا سا آپ شریف لوگوں کو آزما رہے ہیں. مولانا شریف لوگ ہوتے ہیں, غیر مولانا سارے غیر شریف ایسا تو نہیں. وہ نفی نہیں ہے, لیکن یہ کہ مولانا عموماً شریف ہوتے ہیں. چلے فراز بھائی, دھوپ سے وہ پیدا ہوئے اور سایہ دیکھے تو مر جائے. وہ شے دھوپ سے پیدا ہوئی, سایہ دیکھے تو مر جائے. روشنی. سایہ میں تو روشنی ہوتی ہے. اچھا آج کل سیزن ہے اس کا. ہاں بہت سیزن ہے اس شے کا. سیزنل آپ پہلیاں لے کر آئے ہیں. نہیں وہ اتفاقاً ہو گئی سیزنل. جی دھوپ سے وہ پیدا ہو اور سایہ دیکھے تو مر جائے. اچھا چلے ایک اور, ہر انسان کا تعلق ہے تقریباً ان سے, ہر انسان کا, کم زیادہ ہے ضرور. مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے رکن شورا کو بھی کچھ بولنے کا چاہ رہے ہیں. چلے ایک اور اشارہ دے دوں, ان سے ہینڈ لے لوں. چلے آپ ہنٹس دے دیں, خالی ہنٹس. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. نہیں یہ تو لفظوں پھر وہ ہر انسان کے ساتھ تعلق ہے نا, سایہ نہیں ہے. یعنی دھوپ سے وہ پیدا ہو اور سایہ دیکھے تو مر جائے. چلے ایک اور ہنٹس دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت حاضری ہوتی تھی. عید قربان عید قربان. چلے ایک اور آپ کو ہنٹس دیتا ہوں. چلیں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو یوں بیان کرتے کہ گویا کہ موتی جو ہے نا چمک رہے ہیں. میں بتا دوں؟ نہیں اب تو فراز میں بتائیں گے, فراز میں بتائیں گے نا اب تو بالکل واضح ہو گیا. ربا اشارہ فراز میں اب بھی نہیں سمجھے, فراز میں کا چہرہ بتا رہا ہے. میں بتا دوں. نبی پاک پسینہ. سبحان اللہ. یہاں پسینہ ہر شخص کا مراد ہے کہ دھوپ ہوتی تو پسینہ, اور جب سائے میں بندہ آتا ہے تو پسینہ سوکھ جاتا ہے. لیکن یہ فوراً نہیں ہوتا پسینہ, تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. سائے میں بھی اگر گرمی ہو اب تو پسینہ آتا ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ پہلی تو پھر پہلی ہوتی ہے نا, میری تھوڑی ہے, میں نے تھوڑی بنایا بھائی. یہ تو وہ تو چل رہی ہے, چلتی رہتی ہے اس میں. تو چلے بھائی ماشاءاللہ ہمارے اب رکن شورا سے حضور پوچھنے کی اجازت ہو تو حاجی شاہد صاحب سے انشاءاللہ میں پوچھتا ہوں کیا فرماتے ہیں آپ. حضور تن اس کا چھلنی ہوا لگی کلیجے میں آگ. تن اس کا چھلنی ہوا لگی کلیجے میں آگ, پاؤں میں صحرا بندہ اچھے ہیں اس کے بھاگ. اس کا ترجمہ بھی کر دیں آخری جو آپ نے. یہ ویسے رکن شورا کے مرتبے کے حساب سے ہی آپ نے پہلی پوچھی ہے ماشاءاللہ. آپ نے حفظ مراتب کا پورا خیال. تن اس کا چھلنی ہوا لگی کلیجے میں آگ, یعنی وہ جب وہ شے ہوتی ہے تو اس کو خود کو تو آگ لگ رہی ہوتی ہے. تن اس کا چھلنی ہوا لگی کلیجے میں آگ, پاؤں میں صحرا بندہ اچھے ہیں اس کے بھاگ. ہے ایسی چیز کہ وہ ہمارے ہاں اس کا مثال بہت ساری دی جاتی ہے اس کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ با عمل عالم اور بے عمل عالم کے تعلق سے ایک مثال دی ہے. اللہ اکبر, پہنچا دیا آپ نے. یعنی یہ وہ چیز ہے جی جو ایک شے ہے وہ جیسے موم بتی جیسے ہوتی ہے. سبحان اللہ, قریب ہو گئے آپ, اچھا مگر موم بتی نہیں ہے وہ. صحیح ہے. دوبارہ وہ الفاظ بولیے. جی الفاظ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. تن اس کا چھلنی ہوا لگی کلیجے میں آگ, پاؤں میں صحرا بندہ اچھے ہیں اس کے بھاگ. اعلیٰ فرماتے ہیں با عمل عالم چاند کی مانند ہے کہ خود بھی ٹھنڈا دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے. شمع دل مشکات. اب وہ دوسری مثال زجاجہ نور کا. سبحان اللہ. دوسری مثال وہ ہے جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. وہ شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. چلیں اگر آپ اجازت دیں تو ان سے پوچھ لیں نام. جی فرمائیں. دو اشعار کے شروع میں جو لفظ ہے شمع, اس کو آسان کریں نا شمع کو. کسی کو شمع بازی ذہن میں آ رہی ہوگی. چراغ کندیل. ماشاءاللہ درست. یہ اس کا جو ہے جواب یہی ہے ماشاءاللہ درست کا. آپ نے شمع موم بتی بھی چل جانا چاہیے. بہت موم بتی بھی چل جائے گی. نفس موم بتی پر جو شعلہ ہوتا ہے, آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے, موم بتی خود غالباً اس کا جسم چھلنی ہوتا ہے.
پگھلتی تو رہتی ہے نا وہ۔ ماشاءاللہ۔ چلے بھائی، رکن شورا کا بھی جواب ماشاءاللہ درست ہے، سبحان اللہ۔ آج کی کچھ پہلیاں ہم نے بوجھنے کی کوشش کی۔ اصل میں یہاں پر ہم چاہتے یہ ہیں کہ تھوڑا سا نشاط ذہنی، وہ جودت طبع، ماشاءاللہ سارے علماء یا اکثر علماء تشریف فرمائے، جودت طبع مطلب یہ ہے کہ وہ طبیعت کو تھوڑا سا کچھ نیا نیا چاہیے ہوتا ہے، غور و فکر کی عادت آدمی کو پڑے، جی جی جی، کہ بس کسی چیز میں غور و فکر کرنے سے جو ہے وہ اور بھی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ جب آدمی جیسے ہمارا آج دوستی ٹاپک ہے جی، تو دوستی کے حوالے سے بھی آدمی غور و فکر کرے کہ دوستی کے کیا کیا، یعنی اچھی دوستی ہوگی تو کیا فوائد حاصل ہوں گے، جی جی، اور جو ہے وہ اگر دوستی بری ہوگی تو کیا کیا نقصانات ہوں گے۔ یعنی آج ہمارا جو پروگرام ہے اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں، اور یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی کو عمل کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ صحیح۔ اور یہی وہ، یعنی جب بندے کے سامنے کسی چیز کے فوائد ہوں گے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب جو ہے وہ کسی چیز کے نقصانات ہوں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ جی بالکل، تو ماشاءاللہ۔ یہ آدمی غور و فکر سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں کہ یہی وہ عقل ہے کہ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو نقصان، بہت بڑے نقصان سے بچنے کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اور اگر تھوڑی سی غور و فکر نہیں کریں اور توجہ نہیں دیں تو غفلت میں مبتلا ہو جائیں تو پھر دنیاوی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو لہٰذا یہی تو عقل ہے، اور اسی عقل کو بڑھانے کے لیے اس قسم کی پہیلیاں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ امام اعظم جہاں ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ امام اعظم سے اتنے سوالات پہیلیوں کی صورت میں کیے جاتے ہیں، امام اعظم جوابات دیتے تھے۔ کمال ہے امام اعظم کی جو عقل کی جو کمال ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو آپ فرما رہے ہیں تو یہ ایک فقہ کا ایک پورا چیپٹر بھی ہوتا ہے، جیسے الاشباب والنظائر میں ایک پورا چیپٹر ہے الغاز کا، عربی زبان میں اس کو الغاز کہا جاتا ہے۔ اور فقہائے کرام اسی لیے اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جو بالخصوص دینی طلبہ ہیں، مبتدی طلبہ ہیں، جو علم فقہ کی طرف اب بڑھ رہے ہیں، تو وہ غور و فکر کی ان کی عادت بنے گی تو پھر وہ مشکل مسائل کو سمجھیں گے۔ محسن بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز کو آسان کیا جائے، ویسے کرنا چاہیے، عوام پر آسانی کرنی چاہیے، تسہیل کرنی چاہیے، لیکن ہمیں بھی تھوڑا اس حوالے سے جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی عادت بنانی چاہیے، کچھ چیزوں کی ہم عادت عوام کے لیے کہہ رہے ہیں، عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ چیزوں کی ہم عادت بھلا چکے ہیں، مشکل باتوں اور مسائل کو سمجھنے کی عادت ہم بھلا چکے ہیں۔ اچھا، یہ صرف عموماً دیکھا جاتا ہے کہ دینی معاملات میں ہوتا ہے کہ دینی معاملات میں مشکل، ذرا بظاہر مشکل نظر آنے والی بات ہوگی، لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں یا انکار کریں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے آپ دیکھیں تو بڑی سے بڑی مشکل چیزیں جو ہے نا لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مشکل بات کو سمجھنے کے بعد ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہاں، بینیفٹس کیا ہے میرے لیے۔ تو ویسے علماء کرام کو یہ ایک تبلیغ دین کے حوالے سے نصیحت بھی کی جاتی ہے کہ عوام کے سامنے آسان انداز میں مسائل بیان کیے جائیں۔ امیر علیہ سنت بھی شفقت فرماتے ہیں، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑی ہمت رکھیں۔ دو طرفہ تعلقات ہونے چاہیے نا، دو ملکوں کے تعلقات دونوں طرف ہوں گے۔ المدینہ العلمیہ کوشش کرے کہ وہ آسان سے آسان اسلامی ریسرچ سینٹر کے تسہیل کے ساتھ، آسان الفاظ کے ساتھ، امیر سنت کے کتابوں میں، مگر عوام کو چاہیے نا کہ وہ تھوڑا سا مشکل الفاظ سمجھنے کی کوشش بھی تو کرے نا، کہ جو بہار شریعت جب چھاپی تو پیچھے مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے گئے، تو اچھا پھر کوسین میں بھی بعض اوقات مشکل الفاظ کے معنی، پھر ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، تو آپ سیکھنے کے لیے چلے نا۔ اور امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ شفقتیں دیکھیں کہ امیر سنت کے رسائل و تحاریر میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ بریکٹ میں اس کو پورا تلفظ توڑ کر جیسے ڈکشنری میں ہوتا ہے بتایا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور یہ امیر سنت کی کتابوں کے علاوہ شاید بھائی ہمیں کہیں نہیں ملتا، اردو کتابوں میں بہت کم ایسا ہے کہ باقاعدہ تلفظ بتائیں۔ جی بالکل، یہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عوام الناس مسئلے کو سمجھیں اور ساتھ معلومات میں بھی اضافہ ہو، ان کو اصطلاحات بھی یاد ہوں، اور اصطلاحات یعنی مشکل الفاظ بھی درست تلفظ کے ساتھ یاد ہوں۔ اور یہ امیر علیہ سنت نے اس سلسلے میں بڑی کوشش فرمائی ہے، اور یہ آپ کا اب یوں سمجھے کہ خاصہ ہے کہ آپ جو ہے وہ درست تلفظ پر بہت زور دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کسی کا نام عبد الرحمن نام تھا۔ جی جی، ظاہر ہے کہ یہ تلفظ، یہ ہا کا تلفظ جو ہے وہ ہمارے اردو میں نہیں کرتے ہم لوگ، نہیں کرتے، تو لیکن یہ کیونکہ رحمان اللہ پاک کا نام ہے، جی جی، تو اس لیے جب میں نے عبد الرحمن ہا کو درست طور سے ادا نہ کیا تو میں نے جب یوں بولا تو امیر علیہ سنت نے فوراً عبد الرحمن جو ہے وہ لفظ استعمال فرمایا۔ اس میں یہ بھی ایک جو ہے وہ سکھانے والی بات ہے کہ جب اللہ پاک کے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی آتے ہیں
تو ہمیں اسے بڑے اچھے اور پیارے انداز میں لینا چاہیے. کیا بات. ایک تو بزرگوں نے یہ سکھایا, اور ہمیں بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے, آج کل تو لوگ ایک غلطی کرتے ہیں نا کہ جس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے اسے رحمان کہہ دیتے ہیں, حالانکہ یہ جائز نہیں بغیر کہ جو ہے وہ یہ اللہ پاک کا جو ہے وہ نام ایسا نام ہے کہ جو کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا, تو لہٰذا عبد الرحمن کو عبد الرحمن ہی کہا جائے اور اچھے انداز میں کہا جائے, اور رحمان تو کہنا ہی نہیں چاہیے, تو جائز ہی نہیں ہے. صحیح صحیح, تو یہ جو ہے وہ بزرگوں نے سکھا دیا. یہ بھی اچھی صحبت کی برکت ہے ماشاءاللہ, کہ جب ہم یہ ساری چیزیں ہمیں مدنی ماحول کی برکت, دینی ماحول کی برکت سے سیکھنے کو ملی ہے, جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. غلام محی الدین بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں, تھوڑے سے بھوجے سے, کوئی تھکے سے لگ رہے ہیں, لگ رہا ہے کھالے زیادہ اٹھا لی ہیں یا گوشت زیادہ اٹھا کر بانٹ دیا اجتماعی قربانی میں. طبیعت ٹھیک ہے نا حضور آپ کی؟ تیسرا احتمال بھی موجود ہے. نہیں وہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا نا, گوشت زیادہ کھا لیا یوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ. چلیں بلوا ہی دیا آپ نے. چلیں انشاءاللہ عز و جل کچھ کالز لیتے ہیں, ہمارے غلام محی الدین بھائی کو بھی ہم شامل کریں گے اپنے سیگمنٹس وغیرہ میں. کال دیجیے گا ذرا. ماشاءاللہ فیضان عید قربہ سلسلہ جاری ہے, اسلام بھائی مدنی پھول اٹھا رہے ہیں. اچھا پوچھنا یہ تھا, آج کل تو دور بڑا فاسٹ جا رہا ہے, ایسے بھی سننے کو ملتا ہے کہ والدین شادی سے پہلے جو ہے نا لڑکی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کر لیں, لڑکے سے بات چیت کر لیں, اور لڑکے والے بھی اس طرح کہتے ہیں لڑکے کو کہ جو ہے نا آپ بھی بات چیت کر لیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھ لیں. دوسرا یہ کہ کالج میں, یونیورسٹیز میں اور دیگر بہت ساری جگہوں پر اب تو لڑکیوں سے دوستی کرنا عام سی بات ہو گئی ہے, تو آپ اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں. اس بارے میں رہنمائی وہی ہے جو شریعت کی رہنمائی ہے. شریعت نے ایک حجاب اور ایک پردہ رکھا ہے. شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مرد و عورت تنہائی میں, اجنبی مرد و عورت جمع نہیں ہو سکتے. تو انڈرسٹینڈنگ وہ شادی سے پہلے تو ہو ہی نہیں سکتی نا. صرف ایک چیز کی اجازت ہے, جتنی اجازت ہے اتنی ہے کہ جس سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں اسے ایک مرتبہ دیکھ لیں, بس اتنی اجازت. اس کے علاوہ جب دیکھنے کی بھی فقہاء نے صورت بیان کی, وہ ایک اپنی جگہ ہے. باقی جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ درست نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ جو آپ نے بیان کیا اس کی اجازت نہیں ہے. دعوت اہل سنت سے مزید ہمیں اس پر رہنمائی لے لینی چاہیے. دیکھیں اس میں ایک جو ہے وہ اہم بات جو آپ نے بیان بھی فرمائی کہ دیکھنے, ایک نظر جو ڈالنے کی اجازت ہے, جس سے نکاح کرنا ہے اس پر ایک نظر ڈالنے کی اجازت ہے, تو وہ اجازت بھی جو ہے وہ بڑی قیودات کے ساتھ ہے کہ چہرے پر نظر ڈال سکتا ہے یا ہاتھ پر ڈال سکتا ہے, یعنی اپنی نظر جو ہے وہ بالوں پر نہیں ڈال سکتا, اور جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان پر نہیں ڈال سکتا. تو یہ دو اجازتیں جو ہے وہ جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی اجازت دی. یعنی اب شریعت جب اس معاملے میں اتنی وہ ہمیں پابند کر رہی ہے, تو ہم جو شترے بے مہار کی طرح معاذ اللہ عز و جل اجنبیہ عورتوں کو دیکھتے ہیں, یا جس سے ہماری انگیجمنٹ ہونی ہے ان کے ساتھ معاذ اللہ بیٹھنا, انہیں انگوٹھی پہنانا, یا ان کے ساتھ سیلفیاں لینا یا تصویریں کھنچوانا, لیکن یہ تو سب ناجائز کام ہے. ہم ماڈرنزم کے نام پر یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو شریعت نے جس چیز کی اجازت نہیں دی وہ ہمیں نہیں کرنا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچنا ہے. اس کے لیے امیر سنت کا رسالہ اسلامی پردہ یہ رمضان مبارک میں شائع ہوا ہے, یہ آپ ضرور مطالعہ کر لیں. تقریباً 35 اس کے پیجز ہیں. اسلامی پردہ یہ مطالعہ کریں, انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. حسین بھائی ایک تو یہ ہے کہ شرعاً یہ چیزیں ممنوع ہیں, دنیاوی طور پر بھی اس کے کچھ نقصانات سامنے آتے ہیں کہ خدا نخواستہ نکاح سے پہلے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا کہ آپس میں دونوں طرف سے معاملہ فرینک ہے, تو بعد میں نکاح ہونے کے بعد بھی اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوتی کہ نکاح سے پہلے جب یہ معاملہ تھا تو اب خدا نخواستہ نکاح کے بعد کہیں اور یہ معاملہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں, ایسے گھر چلنا, مستقل رہنا بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور ناظرین بھی جانتے ہیں اس کے نقصانات. اللہ ہم سب کے حالات پہ رحم کرے, میں شریعت کا پابند بنا دے. ایک اور کال دیجیے گا, اس کے بعد ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی محمد نعیم زبیر قادری پنڈی بٹیاں پنجاب سے عرض گزار ہوں. تمام مبلغین اراکین شورا اور ناخواہ اسلام بھائیوں کو دلی عید مبارک. اللہ کریم آپ سب کو جلد از جلد عید مکہ و مدینہ نصیب فرمائے, اور آپ کے صدقے مجھ پر بھی خاص کرم فرمائے. آمین. ماشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے. مزید کال انشاءاللہ ہم لیں گے. ہمارے آصف بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, تو کچھ اب دوبارہ آصف بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, مگر کچھ انداز تبدیل ہوگا آصف بھائی. اب ہم آپ کو ڈائریکٹ پڑھنے کی یوں اجازت نہیں دیں گے. ہوگا یہ کہ ہمارے مبلغین آپ سے کہیں گے کہ آپ نے یہ شعر پڑھنا ہے, اب جو ان کا پسندیدہ ہوگا تو وہ شعر آپ نے پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسرے مبلغ فرمائیں گے وہ شعر پڑھنا ہے, پھر تیسرے مبلغ فرمائیں گے وہ شعر پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. غلام محی الدین بھائی کون سا شعر آپ ہمارے
آصف بھائی سے پڑھوانا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ یار آصف بھائی یہ پڑھیں تو مزہ آ جائے گا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آصف بھائی کے زبان سے. ہیں ذرا قاف میں شعر دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی چلتے ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے، ہم بھی چلتے ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھریاں تو شایوں امید کی کس جانے دو، گٹھریاں تو شایوں امید کی کس جانے دو. یہ موقع کی مناسبت سے ہو گیا، یعنی اب وہ حج سے فارغ ہوئے اور لاکھوں عاشقان رسول مدینے جا رہے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ان قافلے والوں کو کتنے خوبصورت انداز میں کہا کہ بس تم تو جا رہے ہو، ایک قافلے والوں تھوڑا ٹھہرو، ہمیں بھی کچھ تیاری کر لینے دو، اللہ ہمیں بس مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. آمین. رکن شورا کون سا شعر سننا چاہیں گے؟ بلغ العلا بکمال. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جو چار جو مصرع ہے، غالباً چار ہیں، دو ہیں، چار مصرع ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى. اس کا پس منظر اور یہ لکھنے کا کوئی اگر کچھ یاد ہو، اگر رکن شورا سنانا چاہیں یاد ہو یا کسی کو یاد ہو وہ بیان فرما دیں. رکن شورا اگر بیان کر دیتا یا راشد بھائی بیان کر. راشد بھائی جی. خلاصتاً یاد ہے کہ یہ کلام لکھ رہے تھے تو اس کے 4 مصرے تھے، لیکن 3 مصرے لکھنے کے بعد چوتھا مصرع ان کے ذہن میں آ نہیں رہا تھا، استحضار نہیں ہو رہا تھا. اس کو شاعری کی زبان میں کہتے ہیں آمد ہونا، تو وہ آمد نہیں ہو رہی تھی گویا کہ. تو اسی حالت میں آپ جو ہے نا مطلب نیند کی حالت میں چلے گئے، خواب کی حالت میں بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے، اور پھر یہ بارگاہ رسالت سے چوتھا مصرع عطا ہوتا ہے. صلو علیہ وآلہ. چلیں ایک دفعہ پھر پڑھیں انشاءاللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یہ اشعار جو ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اتنے مقبول بارگاہ ہیں، مقبول عام اور مقبول بارگاہ رسالت بھی ہیں کہ عموماً مساجد میں بھی یہ محراب وغیرہ پر لکھے ہوتے ہیں. اس کا اگر ترجمہ دیکھا جائے نا، اتنے ایمان کو جلا ملتی ہے اور عاشقان رسول کے ایمان اور ان کی نسبتیں اور مضبوط ہوتی ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا معاملہ کیا ہے. یعنی اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، بلغ العلا بکمالہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندیاں اپنے کمال تک پہنچ چکی ہیں. حسنت جمیع خصالہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1 2 نہیں، تمام ہی خصلتیں اور صفات جو ہیں وہ لاجواب ہیں، خوبصورت ہیں. کشف الدجى بجمالہ، یہ جو اندھیری رات ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال اور آپ کے رخ کی تابانیوں سے جو ہے وہ منور ہو گئی ہے. صلو علیہ وآلہ، حضور پر درود و سلام. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار
سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ۔ فراز بھائی، خاک مدینہ ہوتی، واہ واہ، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، 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 ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ راشد بھائی، آصف بھائی اعلیٰ کا ایک کلام بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، ویسے تو سارے کلام پڑھتے ہیں لیکن مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، تو آصف بھائی وہ کلام آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا ہے، بس وہ حضور کی انگلیوں کا ذکر کرنا اور واہ واہ کر دینی آپ۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں فیض پر ٹوٹے، پیاسے سے جھوم کر، انگلیاں فیض پر ٹوٹے، پیاسے سے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ صدقے سے قربان اس اکرام کے، صدقے سے اسلام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ نعرہ رسالت ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ بولو غلام محی الدین بھائی، یہ جو شعر ہے نا، ندیاں ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، اس کی کچھ پس منظر کو بیان کرتے ہیں نا، کوئی معجزہ نبی پاک کا ذکر ہو۔ بالکل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، کمالات ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے گئے یا فرداً فرداً جو انبیاء کرام کو کمالات ملے، وہ سب جمع کر کے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو یہ حدیبیہ کے موقع پر عظیم الشان معجزہ یہ مارز وجود میں آیا کہ حدیبیہ کے موقع پر جس جگہ صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، تو وہ تاریخ کا مشہور باب ہے صلح حدیبیہ، اس جگہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان ایک بڑی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو پانی پینے کے لیے بھی نہ بچا اور پھر وضو وغیرہ کرنے کے لیے بھی پانی موجود نہ تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، پھر وضو بھی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس پانی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ایک بڑا تشت، ایک برتن سا رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اپنے اپنے برتن میں جو کچھ پانی ہے، جتنا پانی ہے اس میں اونڈیل لو۔ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام نے اپنے مشکی سے لا کر اونڈیلے تو اس میں سے تھوڑا سا پانی نکلا جی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ لیا، واہ، اور ارشاد فرمایا کہ
اس میں سے وضو کرو، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، یہ قسم کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب یہ 1500 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی، ایک روایت کے مطابق انہوں نے پانی خود سیر ہو کر پیا، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا، پانی کم نہ پڑا۔ کیا بات۔ پھر یہ جب لوٹ کر گئے مدینے تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے جب جا کر بتایا صحابہ کرام نے کہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تو 1500 تھے، لیکن اللہ کی قسم اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ ہمیں پانی کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ٹوٹے پیاسے جھوم کر، واہ 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 واہ، انگلیاں سے پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، پنجاب رحمت کی ہے جاری، فرماتے ہیں نا کہ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، کیا بات ہے، جس سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب کرتے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ پچھلے انبیاء کرام کو کمالات ملے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو پتھروں سے پانی کا جاری ہونا یہ عادتاً درست ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ پتھروں میں وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن سے پانی بہتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا کمال در کمال ہے، یہ عجیب تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ معجزات دیے کہ پتھروں سے پانی کا جاری ہونا، یہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، انہوں نے پتھروں سے پانی کو جاری کر دیا، لیکن میرے آقا کا وہ ایسا معجزہ ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری۔ کیا بات، کیا بات۔ ہاں میں 3 باتیں ذکر کروں گا اور پھر اعلیٰ کا تیسرا شعر سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی موضوع کو اعلیٰ نے ایک اور مقام پر بھی ذکر کیا ہے ماشاءاللہ۔ غلام محی الدین بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معجزہ ہے نا، یہ نبی کریم علیہ السلام کے خصائص سے بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی کچھ معجزات ہیں وہ جو متعدد انبیاء کو عطا کیے گئے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں شق القمر کا معجزہ ہے، اسی طرح رد الشمس کا جو سورج کو ڈوبنے کے بعد دوبارہ لوٹانے کا معجزہ ہے، تو یہ صرف حضور ہی سے ثابت ہے۔ تو یہ انگلیوں سے پانی جاری کرنے کا معجزہ صرف پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت میں ہی ہے، آپ کا یہ خاصہ ہے، معجزہ مصطفیٰ بھی ہے، خاصہ مصطفیٰ بھی ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بخاری شریف میں بھی متعدد مقامات پر اس روایت کو ذکر کیا گیا، اور عموماً یہ ہے کہ یہ صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کئی روایات موجود ہیں۔ صلح حدیبیہ والی روایت، وہ حدیبیہ کے مقام پر جو معاملہ ہوا اس کی روایت تو بڑی مشہور ہے، لیکن یہ ایک سے زائد مرتبہ مختلف موقعوں پر یہ معجزہ ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ذکر کروں گا کہ سب سے افضل کائنات کا پانی کون سا ہے؟ ویسے تو ایک تبادر ذہنی زمزم کی طرف جاتا ہے، اور واقعتاً زمزم کی ایک فضیلت ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، شفا بھی رکھی گئی ہے۔ لیکن علماء نے فقہاء نے اس پر کلام کیا کہ زمزم سے بھی افضل ایک پانی ہے، اور وہ پانی ہے جو کائنات کی سب سے افضل ذات کے جسم اقدس سے جاری ہے۔ کائنات کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو انگشت مصطفیٰ سے جاری ہے۔ کیا بات ہے، کیا یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور اب ماشاءاللہ آصف بھائی نے بھی شعر سنایا امام اہل سنت کا، غلام محی الدین بھائی نے بھی سنایا اعلیٰ حضرت کا شعر، میں بھی اعلیٰ حضرت ہی کا شعر سناؤں گا کہ کف دریائے کرم میں ہے رضا۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، حالت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی مبارک جو ہتھیلی ہے نا، یہ گویا کہ کرم کا سخاوت کا دریا ہے۔ اب اس کرم اور سخاوت والے دریا سے ہو کیا رہا ہے آصف بھائی، اگر آپ طرز میں بھی سنا دیں۔ کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کیا 5 فوارے چھلکنے واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ یہ ذہنی آزمائش ہو گئی آصف بھائی کی۔ اب یہ ہے کہ انگلیوں کا تعلق چونکہ وہ ہاتھ مبارک سے،
تو اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت فی الحال حضرت سبحان اللہ. اور پھر آپ بھی آپ ہیں کیونکہ آپ جہاں آپ جا رہے ہیں نا میں سمجھ گیا ہوں علماء کی صحبت میں ہوں. تو پھر اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام تیری فرمایا مجدہ آباد آسیوں شافع شہ ابرار ہے. یہی انگلیوں سے منسلک ہاتھ مبارک کے حوالے سے کہ ہدایت کے بخش کی شرح میں جو بارش نہیں ہو رہی تھی اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. اور پھر وہ اب دیکھیں وہی واقعہ تو اعلیٰ حضرت نے کلام کے اندر اتنی ساری بات جو ہے نا اس کو شعر کے اندر. سبحان اللہ. شعر شروع کرنے سے پہلے ایک بات حضرت نے جو فرمایا نا وہ آپ سے جو شعر سننا چاہ رہے تھے وہ لازمی بات وہ شعر وہ میں سمجھ گیا مگر آپ نے ماشاءاللہ بات کو لیا اور کیونکہ ماشاءاللہ آپ کاروبار سے تعلق ہے فیلڈ سے تعلق ہے آپ کا نعت خواہ بھی ہے تو کس خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو دوسرے مبلغین بھی تو کرتے ہیں نا مبلغین علماء ماشاءاللہ مدینہ. تو میں مزید چلے کے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بندہ یعنی ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات کہ نہیں آ رہا تو بالکل خاموش ہو جائے. اچھا بھائی پیپر نہیں آ رہا تو بالکل ویسے جو نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے کچھ کرے گا تو انشاءاللہ آ جائے گا. جیسے آصف بھائی نے کوشش کی تو آ گئے پیپر میں وہی نظم لکھ کے آ جائے جو آپ نے مجھے سنائی ہے. اور چونکہ انگلیوں کا ایک وہ نسبت ہاتھ مبارک سے تو پھر وہ واقعہ بھی ذہن میں. اور پھر اعلیٰ حضرت پیارا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جن کو سوئے آسمان ہلا کے جل جل بھر دیے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے صدقہ ہاتھوں کا پیارے صدقہ ہاتھوں کا پیارے دریائے کرم میں ہے رضا کفے دریائے کرم میں ہے رضا پانچ فوارے چھلکنے والے صدقوں ہاتھوں کا پیارے اپنا ایک اور فن دکھایا ہے. جی آپ نے بالکل میں نے ان کو شعر دیا تو اسی کے ضمن میں یعنی وہ اس کو باقاعدہ الگ سے طرز اس وقت طرز نہیں آ رہی تو چلیں اس کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں. یہ بھی ایک قوال ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے ہم سب کو. مزید لیکن ناظرین ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور آگے کچھ ہمارے سیگمنٹس بھی ہیں. ہمارے غلام محی الدین بھائی فراز بھائی راشد بھائی رکن شورا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑھتے ہم سیگمنٹ کی طرف. کچھ ذرا ہمارے کیمرہ مین وہ ذرا دکھائیں پہلے شیلف ہمارا اس کی طرف بڑھیں گے ہم. اس میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ہاں جی نظر آ رہی ہیں آپ کو مدنی چینل کے ناظرین. تو میں دو مبلغین کو یہاں سے اٹھاؤں گا اور ان کو جا کر اس شیلف پر کچھ کرنا ہے. تو غلام محی الدین بھائی اور فراز بھائی انشاءاللہ اٹھیں گے. ہم نے کل بھی وہ کی تھی آج راشد بھائی کا ہو جائے تو محبت زیادہ ہو گئی آپ سے. مجھے آپ کہتے تو کم کر لیتے محبت. اس معاملے میں تھوڑی سی بلے کم. اچھا یوں کر لیں. گھر بھی تو کتابوں کا استعمال کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ. اس میں کرنا یہ ہے کہ اس میں فتاوی رضویہ شریف ہے, میرات المناجی ہے اور صراط الجنان ہے اور اللہ والوں کی باتیں غالباً اس طرح کی کچھ کتابیں. تو غلام محی الدین بھائی یہ جو مختلف کتابیں ہیں وہ پہلے الگ کریں گے اور فراز بھائی فتاوی رضویہ کو الگ کر کے ان کو ترتیب دیں گے جلدوں کی صورت میں 1 2 3 سے لے کر 30 جلدیں تک. پھر اس کے بعد کیونکہ یہ بھی ایک بڑا کام ہے غلام الدین بھائی کتابیں الگ کرنے کے بعد ایک شیلف میں ان کتابوں کو ترتیب دیں گے. یعنی آپ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں گھر کی لائبریری کی صفائی. جی گھر کی لائبریری آپ نے کیسے سیٹ رکھنی ہے, کتابوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. پھر کتابوں کی اہمیت پر بھی ہم بات کریں گے جب تک انشاءاللہ کچھ گفتگو بھی ہماری جاری رہے گی. اور یہ سیگمنٹ ہمارا ہے 2 منٹ کا. کتنے منٹ کا؟ 2 منٹ کا سیگمنٹ ہے. آپ حضرات وہاں جائیں پھر انشاءاللہ ہم آپ کا وہ کاؤنٹر چلوا دیتے ہیں. چلیے کرنا کیا ہے ساری
بتا دیا نا, دوبارہ بتاؤں. مطلب میں نے کہا آپ وہاں جائیں تو صحیح بھی بتا رہا ہوں. کیمرہ مین بھی اس طرف ہو جائیں, میں بھی انشاءاللہ. جی جی, مائک ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کی آواز بھی آتی رہے. ہر کتاب کو اس کے مرجع کی طرف لوٹانا ہے. آپ یہ اگر مائک نہیں آپ کا تو آپ چلے جائیں, بھلے مسئلہ نہیں. آپ نے جو مختلف کتابیں فتاوی رضویہ کے علاوہ غلام محی الدین بھائی, پہلے ان کو الگ کرنا ہے, پھر ان کو ترتیب دینا ہے, اور فراز بھائی فتاوی رضویہ کو ترتیب دیں گے تو اس کے انشاءاللہ ہو جائے گا. فتاوی رضویہ ابھی کاؤنٹر لگ جاتا ہے, انشاءاللہ میں رکن شورا سے اس پر بھی کچھ گفتگو کرتا ہوں. آپ کا کاؤنٹر شروع ہوتا ہے اب, 2 منٹ آپ کے پاس ہیں, تو یہ جب تک یہ کام چل رہا ہے وہاں بھی دکھاتے رہیے گا. حضور یہ فتاوی رضویہ جو آج کل ہمارے پاس 30 جلدوں میں ہے, تو اس کے لکھنے والے کون ہیں, اور پہلے کتنی جلدوں میں تھی, 30 جلدوں میں کیسے ہو گئی؟ فتاوی رضویہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف ہے, اور اس کی 12 قدیم جلدیں ہیں, اور الحمدللہ اب اس کو 30 بلکہ 33 جلدوں پر جو ہے وہ تخریج وغیرہ کرنے کے بعد کیا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات جو ہے وہ مزید کہنا چاہوں گا, ہمارے پاس وقت بھی ہے کہ رب کی رحمت سے جو دعوت اسلامی کا اسلامک ریسرچ سینٹر ہے المدینۃ العلمیہ, اس میں 2 مزید جلدوں پر کام جاری ہے. جو ان 33 جلدوں میں وہ رسائل, وہ فتاوی جو اب تک نہیں آ سکے, ان کو مزید 2 جلدوں کے اندر جو ہے تخریج کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے. 33 جلدیں تو ابھی موجود ہیں, 35 ہو جائیں گے, 35 ہو جائیں گے. 35. واہ, بڑا خوبصورت ہے. پھر یہ ہمارا جو آئی ٹی کا شعبہ ہے, اس میں فتاوی رضویہ شریف کی پوری اپلیکیشن اور اس کا پورا ایک سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے, اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. بالکل, اس کو کمپوز کیا گیا, اور کمپوز کرنے کے بعد اس کا سافٹ ویئر بنایا گیا, اور ابھی جو ہے المدینہ جو لائبریری کے نام سے جو ہے ان کو اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا. تو المدینہ لائبریری کے اندر بھی فتاوی رضویہ موجود ہے. تو اب سرچنگ کی بڑی زبردست سہولت ہے کہ آپ جو چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں اس میں ڈال دیں, وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. کیا بات. تو فتاوی رضویہ سے استفادہ کرنا بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی نے آسان کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی اسپیڈ میں کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہماری کتابیں ترتیب. ذرا دکھائیں ان کو, ہمارے غلام محی الدین بھائی کو, ان کو کہ ترتیب کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹائم جاری, اور 1 منٹ ہو چکا ہے, دوسرا منٹ شروع ہو گیا ہے, اب 1 منٹ ان کے باقی ہے, ان کے پاس انشاءاللہ اس میں یہ ترتیب دے لیں گے. راشد بھائی, میرآت المناجی بھی وہاں رکھی ہوئی ہے. میرآت المناجی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا نام ہم نے امیر اہل سنت کی زبانی بڑے خوبصورت انداز میں سنا ہے. اور حقیقت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, امیر اہل سنت کی زبان سے سن کر مفتی احمد یار خان نعیمی سے اتنی محبت ہو گئی ہے تو اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. میرآت المناجی کے تعلق سے کچھ آپ بتائیں. سبحان اللہ, یہ مشکات شریف کی اردو شرح ہے, اور انتہائی شاندار شرح ہے, اور اس میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی جو شروحات ہیں, اشیۃ اللمات اور لمات التنقیح, اور اسی طرح علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عربی شرح ہے مشکات کی, مرکات المفاتیح, ان دونوں کا فیضان موجود ہے. اور عقلی نقلی دلائل کے اعتبار سے آپ نے ایسی شرح فرمائی ہے کہ سبحان اللہ. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عام عوام کو مخاطب کر کے شرح فرماتے ہیں, لیکن ایسی عالمانہ باتیں آپ ذکر فرما دیتے کہ سبحان اللہ. اور بالخصوص فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں ان کے دفاع پر آپ نے جو کام کیا ہے سبحان اللہ, کہ کوئی بھی فقہی مسئلے سے متعلق حدیث ہے تو اس کی احناف کے نزدیک کیا تشریح ہے, وہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا, اور بڑی بڑی گتھیوں کو سلجھایا ہے. جیسے کہ دو اصطلاحات ہیں بڑی مشہور اسلامی کے, ایک ہے معصوم ہونا کسی شخصیت کا, اور ایک ہے کسی شخصیت کا محفوظ ہونا. تو معصوم کون ہوتا ہے, محفوظ کون ہوتا ہے؟ میرآت المناجی میں مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک مقام پر مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز اختیار فرمایا, ایک لائن میں دونوں کا خلاصہ بیان کر دیا عوام کی سمجھ کے اعتبار سے. آپ فرماتے ہیں کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر نہ سکے, اور محفوظ وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے. ابھی اہل علم سمجھتے ہیں کہ محفوظ اور معصوم کی جو شرعی تعریف ہے اس کا کیسا خلاصہ مفتی صاحب نے عام انداز میں بیان کر دیا. جی, ٹائم بھی آپ کا ختم ہو گیا, ہم نے 1 منٹ ایکسٹرا دیا تھا, مگر ترتیب کا سلسلہ جاری ہے. مدنی چینل کے ناظرین, کتابوں کو ترتیب دینا آسان نہیں, وہ بھی جلدوں میں ہو. تو اب ہمارے یہاں کتابیں عموماً ہوتی نہیں, اور ہوتی بھی ہے تو ہم ان کو کس طرح رکھتے ہیں وہ آپ کو اس کا اندازہ زیادہ ہوگا. تو بہرحال ہمارے مبلغین ترتیب دے رہے ہیں, ہم اس طرف بھی بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ میرآت المناجی کے تعلق سے حضرت نے ذکر کیا, فتاوی رضویہ کے تعلق سے ذکر کیا. اللہ والوں کی باتیں جو ایک کتاب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, یہ بھی المدینۃ العلمیہ کا ایک شاہکار ہے کہ یہاں پر اللہ والوں کی باتیں یہ
یہ عربی کتاب ہے مگر اس کا ترجمہ 10 جلدوں میں ماشاءاللہ شائع ہو چکا ہے. یہاں ہمارے پاس اس کی تقریباً 5 جلدیں رکھی ہوئی ہیں. اور صراط الجنان ہمارے مفتی محمد قاسم اتاری صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے اردو میں 10 جلدوں میں، اس کی بھی کچھ جلدیں یہاں موجود ہیں. اصل مقصد مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا کہ ہم ان کتابوں کو دیکھیں، کتابوں کو دیکھ کر محبت بھی تو بڑھتی ہے نا. اتنی بڑی کتاب یار ماشاءاللہ. اچھا انہوں نے بیان کیا کہ فتاوی رضویہ شریف کی ہم 2 جلدوں پر اور کام کر رہے ہیں، میرات المناجی کے تعلق سے بات ہوئی. تو مطالعہ کی طرف ہمارا ذوق بڑھے، ہمارا دل چاہے کہ ہم مطالعہ کریں اور کتابوں کو خریدیں اور کتاب کو ہم آگے کی طرف لے کر چلیں اور ان کو اچھے انداز میں لے کر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ تقریباً ترتیب ہو گئی ہے. فتاوی رضویہ شریف کو انہوں نے 1 سے لے کر شروع کیا ہے لکھنا، لگائی ہے ماشاءاللہ. اوپر کی جلدیں ہیں، پھر نیچے جو بقیہ جلدیں رہ گئی ان کو انہوں نے ترتیب دے دی. 33 جلدیں یہ آ گئی ہے. اللہ والوں کی باتیں آپ دیکھیں 1 2 3 4 5. اسی طرح جو ہے اس میں غالباً پہلی جلد نہیں ہے میرات المناجی کی، باقی تمام جلدوں کو ترتیب دی جائے. صراط الجنان کی جتنی جلدیں تھیں وہ بھی انہوں نے ترتیب دے دی ہے. اور ماشاءاللہ 3 سے 4 منٹ میں انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ترتیب دینے کی. اس ترتیب دینے میں ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے. اللہ ان کو برکت دے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح میں انہیں کمال عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق و جذبہ عطا فرمائے. ایک بات عرض کروں، آپ مقابلے تو کروا رہے ہیں لیکن کوئی انعامات کا سلسلہ نہیں ہے. ہاں یہ بات بھی اصل میں بعض مقابلے بغیر انعامات کے ہوتے ہیں. اور ہر مقابلے میں انعام ہو یہ ضروری نہیں کہ اب یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ بھی ایک بات یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب آج کا دور اتنا ڈیجیٹل ہو گیا ہے کہ لوگ سرچ انجن کی طرف، طلبہ ہوں عوام ہو، سرچ انجن کی طرف فوراً جاتے ہیں. کتابوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اپنی مطلوبہ شے تو حاصل کر ہی لیتے ہیں جو آپ نے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ کو معلوم ہوتی ہیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے کتابوں کی مراجعت بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کتابوں کو رکھیں اپنے پاس. کئی علماء ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنی آستین اتنی بڑی رکھتے تھے اس میں کتابیں رکھا کرتے تھے. اچھا یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بعض اوقات، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا اب بھی بعض ممالک ایسے جن میں بڑی بڑی آستینوں والے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اس میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں، تو یہ عقلاً کوئی محال تو نہیں، مگر لوگ بلا وجہ کا اس کا وہ مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہم وہاں علم کی محبت اور کتابوں سے ان کی تعلق کو بات کر رہے ہیں نا. میں سی اے کی کلاسز لیا کرتا تھا نا، تو اس وقت وہاں ہمارے پروفیسر دنیاوی اعتبار سے کہا کرتے تھے کہ اس کے لیے آپ کو کتابی کیڑا بننا پڑے گا، کم سے کم 16 گھنٹے کتاب پڑھنی پڑے گی. آپ خود سوچیں کہ 16 گھنٹے کتاب پڑھنے کا مطلب کیا ہے. سارا دن کتاب ہاتھ میں، یہ سی اے کے متعلق ہے. اگر آپ جامعۃ المدینہ کی بات کریں تو وہاں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پڑھائی بھی ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے. اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنا وقت دیتا ہے اس کے سامنے اتنا ہی جو ہے وہ موتی نکھر کے سامنے آتے ہیں. تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. آج آپ اگر ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو جتنا آپ اوپر جاتے ہیں آپ کو مطالعے کے لیے اتنا ہی وقت دینا پڑتا ہے، اور بغیر مطالعے کے کوئی بھی ہائر ڈگری حاصل کر ہی نہیں سکتا. یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جتنا آپ کتابوں کو زیادہ وقت دیں گے، میں نے تو ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ جو کتابوں کے اندر، بالکل سی اے کے افراد دیکھے ہیں کہ جو کتابوں کے اندر اتنے مگن ہوتے ہیں کہ نہ ان کو بال بنانے کی فرصت ہوتی ہے، نہ ان کو اپنے لباس کی تبدیلی کی فکر ہوتی ہے. ان کو جو ایک سلیبس دیا گیا ہے، ان کی یہ دھن ہوتی ہے کہ میں نے کسی طریقے سے اپنے ڈیلی کا یہ سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر میں نے آج کی پڑھائی نہیں کی تو گویا کہ میں 50 دن پیچھے چلا جاؤں گا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کو سمجھانے کے لیے کہ یار آپ کتابی کیڑے بن جائیں یا آپ جو ہے نا کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج کی وہ والا نہیں جو خراب کر دے، مراد وہی اچھا والا کیڑا. مطلب یہ ہے کہ مطلب ہر وقت کتابوں کے اندر کیڑا بھی تو ہے نا، ایک بن جائیں آپ. ریشم کا کیڑا بھی تو ہے نا کہ جو اچھا کر دیتا ہے. محاورہ ہے ویسے یہ کتابی کیڑا ہونا، مگر لوگ اس کو برے انداز میں بیان کرتے ہیں. کتابوں سے محبت بالکل ہمیں کرنی ہے. کتابیں لکھنے والے کتنی محنت سے کتابیں لکھتے ہیں. غلام محی الدین بھائی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ المعالیہ کو دیکھیں، اسلامک ریسرچ سینٹر کو ہم دیکھ لیں. سندھ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی تقریباً 500 سے 600 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھ لی ہیں. وہ سندھی میں تقریباً کتابیں لکھتے ہیں، تفسیر پہ بھی وہ دیگر. ان کا انداز یہ ہے کہ وہ ان کی ہر مہینے 2 کتابیں آتی ہیں، 2 کتابیں وہ لکھتے ہیں، اور وہ پورے سال کا وہ پورا نظام ان کا ہے. سفر میں بھی کتابیں لکھنا، جہاں بیٹھے وہاں بھی کتابیں لکھنا. تو ایک لکھنے والا کتنی محنت سے. امیر سنت بیرون ملک سفر کرتے خاص اس لیے تاکہ میں تحریری کام کر لوں. اب ہمیں کتابوں سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امیر علیہ سنت نے مطالعہ کا جو ذہن دیا ہے، ہفتہ وار مطالعہ رسالہ کے ذریعے، یہ ایک بہت ہی اچھا ایک اقدام ہے، ایک دینی کام ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا آج کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ دینی مطالعہ کی طرف آئیں. کم از کم جو ہفتہ وار رسالہ ہے اس کو پڑھنے کا آپ ذہن بنا لیں، اور انشاءاللہ جب ہر ہفتے آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے، 20 سے 25 صفحات، 19 صفحات، 28 صفحات اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ آپ مطالعہ کریں. پھر آگے بڑھتے 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 انشاءاللہ
انشاءاللہ آپ کا مطالعے کا اسٹڈی کا ذہن بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور پھر آپ بڑی کتابیں پڑھنے والے بھی بن جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع چونکہ دوستی تھا، دوستی پر ہم بات کر رہے تھے غلام محی الدین بھائی، دوستی کا معیار، اور اس پر بات چیت ہماری چلی۔ ہم جو گفتگو کر رہے تھے، میں نے کہا اس پر بھی ہم نے بات کرنی چاہیے کہ بندے کے اندر بھی تو کچھ ایسی صفات ہوں کہ اس سے دوستی کرے۔ اب وہ نک چڑا ہر وقت بیٹھا رہے گا، منہ پہ باہر اس کے جو نا وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ 12:30 بجا کر بیٹھا ہے، یا اس طرح کی وہ صورتحال ہے، مسکراتا کبھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک حلیہ بھی ہوتا ہے نا آدمی کا کہ لوگ اس کے قریب جائیں۔ تو اگر دوستی میں کہتا ہوں میرے کوئی دوست نہیں ہے تو میری اپنی حرکتیں بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس میں؟ ایسی کون سی خصلتیں ہیں کہ لوگوں اچھا دوست تلاش جس میں کرتے ہیں تو وہ دوست بناتا ہے؟ پھر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جس میں اگر بظاہر وہ خرچ کرنے والا ہے، ہنسانے والا ہے، زیادہ باتونی ہے، ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ باتیں کرنے والا ہے، اس کے پاس لوگ جلد جمع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی دینی اعتبار سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور اس کے پاس سے پھر وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں اپنے اندر بندہ ایک تو اخلاص، سب سے بڑی بات اخلاص ہو کہ جو آپ کے قریب آ رہا ہے نا بندے کی یہ نیت ہو کہ میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دوں۔ دوسری بات یہ کہ ملنساری جو ہے نا یہ آپ کو ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ واہ! یعنی اچھے انداز سے گفتگو کرنا، مطلب بازاری لہجہ نہ ہو، دل آزاری کرنے والا انداز نہ ہو، جھڑکنے والا انداز نہ ہو، بات بات پر جو ہے نا کسی کا دل توڑ دینا۔ تو اس طرح کے انداز سے اگر کوئی بچتا ہے، پیار محبت سے آپ جی جناب سے گفتگو کرنا، ہر ایک کو رسپیکٹ دینا، عزت دینا۔ آپ خود بھی تو چاہتے ہیں نا کہ میری عزت کی جائے، تو آپ بھی کسی کو عزت دیں، عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے۔ آپ امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھیں نا کہ سادگی اور ملنساری، واہ واہ، سادگی اور ملنساری۔ آپ بوڑھے بھی آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بچے بھی آپ کو سنتے ہیں، بچوں کا انداز ہمارے سامنے کیسی محبت کرتے ہیں امیر علیہ سنت سے۔ اچھا، یہ آج سے نہیں ہے تو چینل کے سامنے ہمارے سامنے آیا نا، امیر علیہ سنت شروع سے فرماتے ہیں میں وہ امام تھا کہ ہر مقتدی میرے پاس آتا تھا۔ یعنی کہ اماموں کے لیے بھی بعض اوقات مقتدی ڈرتے ہیں کہ یار امام صاحب کو کچھ بول دیا یا کچھ پوچھ لیا تو کہ ناراض ہی نہ ہو جائیں، لیکن جو ملنسار ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ ملنسار ہوتا ہے۔ وہ امام ہو، وہ والد ہو، وہ بیٹے کی حیثیت میں ہو، وہ جناب کسی رشتہ دار کے اعتبار سے ہو، استاد ہو۔ ملنساری ایک ایسی چیز ہے محسن بھائی کہ جو ہر ایک کو آپ کے قریب کر دے گی، ہر ایک آپ کی بات کو سنے گا۔ لوگ بولتے ہیں یار میری بات کوئی سنتا نہیں ہے، بھائی آپ سنانے کا انداز تو صحیح کریں۔ آپ کا انداز ہی جھاڑنے والا ہے، جھڑکنے والا ہے، ابے تبے تو تکار، جس کا چاہے دل توڑ دیا، جس کو چاہے آپ نے کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ مار دیا۔ اچھا، پھر دوسری بات ادھر کی ادھر کرنا، فلاں کی برائیاں اس کے سامنے کرنا، اس کی برائیاں اس کے سامنے کرنا۔ تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری ذات سے صرف فائدہ ہی ہو، نقصان نہ ہو۔ کیونکہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو نفع دے، بھلائی پہنچائے۔ تو آپ ملنساری اپنائیں، ہر ایک کو عزت دیں۔ یعنی انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں میں ملنساری اپناؤں گا۔ ماشاءاللہ آپ تو ہیں ملنسار، آپ تو ہیں ملنسار ماشاءاللہ۔ مدنی تحفہ پہلے دیجیے آپ، انعام وغیرہ۔ تو ملنساری کے لیے رکن شورا کی یہ تحفہ ہونا ضروری ہے؟ ویسے تحفہ دینے سے محبت تو بڑھتی ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے۔ جو نہیں تقاضا جو انہوں نے کی ہے، آپ کو تحفہ تو دینا چاہیے ان کو، آپ ان سے دوستی میں نے تو انعام کا تقاضا کیا ہے، دے رہے گا۔ چلے بھائی، تحفہ دیا آپ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ عید کا تحفہ قبول فرما لے، چلے جی، تو تحفہ دینے سے محبت تو بڑھتی ہے، رکن یہ شورا نے بات فرمایا دے دیا میں نے۔ اور عید کا موقع ہے اور دوستوں کو جو ہے وہ گوشت کی صورت میں تحفہ بھجوانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت نے جو رسالہ ہمیں عطا فرمایا ہے نیک اعمال کا، یہ بھی دوستی کا ایک بہترین معیار ہے۔ ہم اس کو خود اپنائیں اور دوسروں کو بھی ہم جو ہے اس کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہماری دوستی میں للہیت پیدا ہوگی۔ آخر سیگمنٹ ہم کر لیتے ہیں، یہ تو ہونا تھا۔ عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان۔ اچھا، یہ تو ہونا تھا میں ہم کچھ ایسی مثالیں پیش کریں گے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسا تو ہونا تھا، اگر ایسا آپ نے کیا، اب ہو کروں میں یہ اور نتیجہ کچھ اور لینا چاہوں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احسن الوعال آداب الدعاء میں جو آپ نے اس کا لکھا ہے حاشیہ، اس میں فرمایا ہے کہ وہ دیوار پہ سر مارتا رہے، اللہ سے دعا کرے کہ میرا سر نہ پھٹے۔ تو بھائی جب دیوار پہ سر مارے گا تو سر تو پھٹنا تھا، یہ تو ہونا تھا، خون تو نکلنا تھا۔ آپ بڑی خوبصورت انداز فرماتے پہلے سر کو یعنی دیوار پہ مارنا روک،
پھر اللہ پاک سے دعا کر. تو یہ جو ہمارے یہاں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہم اگر اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم بہت بڑی مصیبت سے بعض اوقات بچ سکتے ہیں، ورنہ پھر تھوڑی سی توجہ ہماری نہیں ہوتی تو ہم بڑی جو ہے مصیبت کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس پر اگر ایک ایک مثال ہم لے لیں، جیسے ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی، تو اگر پہلے رکن شورا کوئی مثال دیں کہ اگر یہ کریں گے یہ تو ہونا تھا. جیسے جو ہے وہ کسی ویرانے کے اندر تنہا سفر کرنا، جی، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ جب جو ہے وہ آدمی جو ہے بالکل تنہا ویرانے کے اندر سفر کرے گا تو آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے. صحیح ہے. تو یہ تو ہونا تھا، اگر ایسا سفر کریں گے تو پھر یہ تکلیف پہنچ سکتی ہے. اگر کسی نے موبائل لے لیا تو یہ تو ہونا تھا، یا کوئی سانپ راستے میں آ گیا یہ تو ہونا تھا. پھر آپ کہیں گے میرا والیٹ لے گیا، میری ساری پورے مہینے کی تنخواہ بھی اے ٹی ایم سے نکال کے لایا تھا، یہ تو ہونا تھا. لہٰذا جانے سے پہلے آپ کو اندازہ کرنا تھا کہاں سے جا رہا ہوں، کیونکہ سمجھدار لوگ جیسے آپ نے فرمایا جب کبھی جیسے مثال کے طور پر ایسے مواقع پر جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے لوگ چہل پہل نہیں ہوگی یا ایسے راستوں سے جاتے ہیں تو وہ ضروری سامان گھر پہ رکھ کر جاتے ہیں تاکہ اگر بالفرض کوئی معاملہ ایسا ہو، واقعہ ہو، تو کوئی بڑا نقصان نہ ہو. ایک دفعہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر تھے، رات کا وقت تھا، تو میں نے واپس جو ہے فیضان مدینہ آنا تھا، تو مجھے امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا اس راستے سے نہیں جانا، اس راستے. واہ واہ واہ، کیا بات. تو کیسی یہ ہے پیاری رہنمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی راشد بھائی کوئی مثال. آپ کے سیگمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں اگر کسی سبب کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جاریہ ہے کہ اس سبب کے نتیجے میں مسبب نے مرتب ہونا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بندہ سبب کو اختیار کرتا ہے پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس نے تو اپنا کام کرنا ہی، اپنی فطرت سے وہ مجبور ہے. یہاں پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا بیان کردہ ایک مسئلہ ذکر کروں گا. دیکھیں غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے. غصے کی ایک بڑی ایکسٹریم لیول کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں جا کے ایک حکم ساقط ہوتا ہے، اہل علم جانتے ہیں، ورنہ نارملی غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے، رضامندی اور خوشی سے نہیں دی جاتی. تو امام علیہ سنت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ غصے میں بھی طلاق دی تو ہو جائے گی، بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو نکاح کے ذریعے ایک تعلق ہے نا، یہ شیشے کی مانند ہے، اور آئینے پر یا شیشے پر آپ پتھر ماریں، مطلب ارادتاً ماریں یا غلطی سے پتھر لگ جائے، خوشی سے ماریں یا غصے میں ماریں، بہر صورت پتھر جب لگنا ہے تو شیشے نے ٹوٹنا ہے. تو رب تبارک و تعالی ہمیں برے اسباب کو اپنانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے بعد رونے کا پھر 1 2 3 کہا تو یہ تو ہونا تھا. جی اب 1 2 3 کا ہے یا خالی 1 کا ہے یا خالی 2 آپ کا ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب کوئی جواز کی صورت نکالیں، تو اے کاش آپ یہ نکاح سے پہلے ہی مفتی صاحب کے پاس آتے یا کسی عالم دین کے پاس آتے اور شرعی رہنمائی لے لیتے کہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں تو اس کے کیا لوازمات شریعت مجھ سے کن احکامات کا تقاضا کرتی ہے. اچھا اسی طرح فراز بھائی جیسے گاڑی میں جب جانا ہے کہیں، اب بڑی جلدی سے تیار ہو کے باہر نکلے اور دیر ہو رہی ہے، گاڑی کے قریب جا کے تو گاڑی کی چابی ہی نہیں جیب میں، اب گاڑی جیب میں چابی نہیں، واپس لینے جائیں گے تو پھر دیر تو ہونی تھی. اس طرح کی کچھ مثالیں بن سکتی، کوئی مثال اگر آپ دینا چاہیں. ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھا جائے. اگر کہیں پہ پہنچنا ہے، کہیں پہ جانا ہے تو پہلے سے اس کی پلاننگ کی جائے کہ میں نے اس ٹائم پہ فلاں جگہ پر پہنچنا ہے تو میں اتنے بجے اٹھوں، اس پر اتنے بجے تیار ہوں. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بس وہ لاپرواہی کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں شرمندگی بھی ہوتی ہے. تو یہ کہ جیسے ہم پروگرام میں آتے ہیں تو ہمیں بالخصوص زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ٹائم پر آ جائیں اور اس کا جو ہے وہ سلسلہ کریں. تو یہ ہر معاملے کے اندر ہے کہ آپ اگر ٹائم کا خیال نہیں رکھتے تو پھر بعد میں آپ کو اب جیسے نماز کی مثال لے لیں کہ اگر آپ، میں تو یہ بعض اوقات بیانات میں کہتا ہوں کہ نماز جتنی پنچولیٹی سکھاتی ہے اتنا اور کوئی نہیں سکھاتی. کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں مسجد میں اتنے بجے نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ، تو آپ ٹائم سے نکلیں گے تو ہی تو آپ وہاں پہنچیں گے. تو ہر معاملے کے اندر پنچولیٹی کا جو ہے وہ کو اختیار کرنا یہ بندے کی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ لیٹ کریں گے، سستی کا مظاہرہ کریں گے تو بعد میں شرمندگی تو ہونی ہے. تو یہ تو ہونا تھا ہمارا سیگمنٹ. آخری مثال دے کر پھر ہم جو ہے اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. آپ نے ٹرین کا وہ کروایا، ٹکٹ کروایا، یا آپ نے ایئرپورٹ میں اس کا ہوائی جہاز کا کرایا، اس میں AM PM لکھا ہوتا ہے. اب ٹکٹ پہ لکھا ہوا تھا PM اور آپ AM میں پہنچ گئے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، جا کر دیکھا تو بھائی فلائٹ آپ کی یا تو چلی گئی تھی یا اگلے جو ہے 12 گھنٹے بعد ہونی ہے. اسی طرح چارجنگ کے لیے موبائل لگا دیا، بٹن ہی آن نہیں کیا، صبح دیکھا تو بھائی چارجنگ تو ہوئی نہیں، بھائی چارجنگ کے لیے چارجر تو خراب نہیں ہوا، دیکھا تو بھائی وہ آپ نے تو بٹن ہی آن نہیں کیا تھا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں کریں. اب اگر نتیجہ وہ نکلا ہے تو بھائی یہ تو ہونا تھا. اللہ پاک ہم سب کو دین وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. فیضان عید قربان، فیضان عید قربان، فیضان عید قربان، فیضان عید قربان.